قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو خشکی تری میں فساد برپا ہوتا ہے، فساد ظاہر ہوتا ہے، وہ انسانوں کی، لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج ہر طرف اس بات کو رویا جا رہا ہے کہ ہر طرف مہنگائی ہے اور بہت زیادہ پریشانی کی حالت ہے۔ تو واقعتاً ایک پریشانی کی کیفیت ہے، لیکن اس کے اسباب سوچے جائیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں میں یہی بات چلی آ رہی ہے کہ حکومت بدلی ہے، اس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے، حکومتوں کے بدلنے سے کبھی حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کبھی بھی حکومتوں کے بدلنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ حالات ٹھیک تب ہوتے ہیں جب لوگ توبہ پہ آتے ہیں، جب لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر آتے ہیں۔ جب بھی حالات ٹھیک ہوئے ہیں تبھی ٹھیک ہوئے ہیں جب لوگ فرما برداری پر آتے ہیں۔ اگر لوگ یہ چاہتے ہیں، سارے کے سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی ختم ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے، تو لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جیسے ایک آیت عرض کی ہے۔ دوسری بات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ بستیوں والے آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان کو قبول کریں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان کی برکات کو ہم ظاہر کر دیں گے، کھول دیں گے ہم ان کے اوپر۔ یعنی آج جو یہ چیزوں کی کمی نظر آتی ہے، اس کی کمی کی وجوہات بھی یہی ہے کہ ایمان اور تقوی میں کمی ہے۔ ایمان ہمارا سرسری ایمان ہے، زبان تک محدود ہے، ہمارے حقیقتاً عمل میں نہیں ہے۔ کہ ایمان عمل میں ہونے سے کیا مراد ہے کہ ہم ان احکامات کو پورا کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر مقرر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے ہماری طرف متوجہ ہیں، ہم ان طریقوں کو اختیار کرنے والے بنے۔ تو پھر دیکھیے تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر زمین و آسمان کی کیسی برکات کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا جب تذکرہ فرمایا ہے تو اس میں یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ بھئی اگر یہ پہلے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر یہ لوگ تقوی اختیار کرتے، لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر یہ تورات انجیل کو قائم کرتے، یعنی اس پر عمل کرتے، تو یہ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ آسمانوں سے بھی اترتا ہوا وہ بھی کھاتے اور زمینوں سے نکلتا ہوا وہ بھی کھاتے، ہم ان کے اوپر برکات کو کھول دیتے۔ تو سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سارے کے سارے اور پوری امت جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پریشانی کے حالات کو ٹال دے۔ اور بھی وجوہات ہیں، اگرچہ اس ذخیرہ اندوزی ہے، جیسے کھانے پینے کی چیزوں کے اعتبار سے ذخیرہ اندوزی ہے، ایسے ڈالر کے اعتبار سے ذخیرہ اندوزی، یہ بھی اب ذخیرہ اندوزی میں ہی شمار ہوگی، ناجائز ہے کہ اسی کے، یعنی اس کو ذخیرہ کرنے کی وجہ سے آج بہت زیادہ پریشانی کے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ گناہوں سے توبہ بھی ضروری ہے اور ان چیزوں کی ذخیرہ اندوزی سے پرہیز بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم